ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ میں اور ہماری یہ کولیگز ہمارا یہ رائٹ ہے کہ وہاں یو ایس پریزیڈنٹ سے کیا ڈسکس ہوا کابینہ کو بھی بتایا جائے اور پارلیمنٹ کو بھی ان کیمرہ بریفنگ دی جائے. اور آخری بات کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کی نومینیشن ہم نے سنا کہ حکومت کر رہی ہے نوبیل پیس پرائز کے لیے, فیڈرل گورنمنٹ سے سوال ہے کہ جس کے ہاتھوں پہ فلسطینیوں کا خون ہے اور جس نے ایران پہ حملہ کیا ہے, کیا اس فیڈرل کیبنٹ کی منظوری سے یہ نوبیل پرائز اس کو دیا جا رہا ہے؟ اگر دیا جا رہا ہے میں آپ پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں. 1948 اپریل میں جناب قائد اعظم نے پشاور میں اسپیچ کرتے ہوئے سول سرونٹس کو کہا, اور یہ تمام سول سرونٹس مجھے سن رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ یو آر سرونٹس آف دا اسٹیٹ, یو آر سرونٹس آف دا پیپل, یو ناٹ سپوز ٹو ٹیک پولیٹیکل پریشرز. اور یہ کہا کہ governments come and governments go, prime minister come and prime ministers go, governments come and governments fall, minister comes and minister go. You are not supposed to take their dictation, you have to act according to constitution. کیا اس ملک میں اس وقت constitution کے مطابق سارا کچھ ہو رہا ہے؟ کیا civil servants آئین کے مطابق اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں یا پولیٹیکل پریشر لے رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نے آپ کو وے فارورڈ دے دیا تھا 1948 میں, اس پہ عمل کریں. اور آخری 1 منٹ میں جو تیسرا انتہائی اہم ہے, پرفارمنس آف دا فیڈرل کیبنٹ. when there will be a federal cabinet there will be issues. ہمیشہ اپوزیشن کی طرف سے سوال آتے رہیں گے. اکارڈنگ ٹو مصطفیٰ امپیکس کیس, سپریم کورٹ آف پاکستان کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ what is federal government? Federal government is the prime minister and his cabinet combined is federal government. The decision of the federal government is supposed to be taken by prime minister in connivance or in advice with his cabinet. My point is کہ یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں, 2 ایگزامپلز آپ کو دوں گا کیونکہ وقت کم ہوتا ہے. پہلی ایگزامپل, پی ایس ڈی پی از ابو 1000 بلین روپیز, 1100 ارب روپے کا میرے خیال میں پلس مائنس آپ کا پی ایس ڈی پی ہے. ترقیاتی بجٹ ہے. پاکستان میں جو ترقیاتی کام ہونے ہیں وہ اس پاکستان میں جہاں دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے, 1000 ارب سے زیادہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کا بجٹ ہے. آخری بات 2 باتیں, اور اس میں سے خیبر پختونخوا جو دہشت گردی کا سامنا ہے 1 ارب سے بھی کم آپ ان کو ترقیاتی بجٹ دے رہے ہیں. 55 کروڑ یہ بتایا گیا ہے. کیا 1000 ارب سے اس میں 55 کروڑ حصہ بنتا ہے؟ کیا آپ خیبر پختونخوا کو پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے؟ پشتون جو وہاں رہتے ہیں, جو آپ کے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اس میں تفصیلی بات بھی ہمارے اقبال صاحب فاٹا سے کریں گے کہ 1000 ارب سے زیادہ کی بجٹ میں, ترقیاتی بجٹ میں میرے صوبے کا حصہ صرف 55 کروڑ. What do you mean by this? اس سے فیڈریشن مضبوط ہوگی. عمران خان جب وزیر اعظم تھے پورے ملک ساتھ لے کے چل رہے تھے. اور آخری نقطہ یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں, میں آؤں گا ٹیررزم والے ایشو پہ. ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ٹیررزم کے خلاف لڑنے کے لیے ڈپارٹمنٹس کے اندر انفارمیشن شیئرنگ کو مضبوط کیا جائے اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے. اور کسی صوبے میں فائنینشلی اگر استطاعت ہے بھی تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ مرکزی جو اینٹی ٹیرر ادارے ہیں ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے, کیونکہ ان کے پاس وہ اسپیشلائز ٹریننگ شاید نہ ہو کہ وہ دہشت گردی روکنے کے لیے ظاہر دہشت گرد بارڈر سے باہر سے بھی کام کرتے ہیں اور ان کے ایجنٹس ملک کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوتے ہیں. تو اگر خیبر پختونخوا یا بلوچستان, جس 2 میں ایگزامپلز دوں گا, اگر وہاں دہشت گردی ہوتی ہے تو خیبر پختونخوا کی اینٹی ٹیرر جو فورس ہے یا بلوچستان کی, ان کو ہیلپ کی ضرورت ہو سکتی ہے. کوئی شخص سندھ میں ہو سکتا ہے, کوئی شخص پنجاب میں ہو سکتا ہے, اینڈ وائس ورسا. تو ایک تو اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, دوسرا ایک ریکارڈ کو اسٹریٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. بڑا یہ ایک کنفیوژن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب پھیلائی جاتی ہے کہ پاکستان میں جو طالبان کو واپس لایا گیا وہ عمران خان صاحب کے حکم سے یا ہماری حکومت میں ہوا تھا, اور اس پہ ہم پہ تنقید کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. فیکٹس کلیئر کر دیں, 2021 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نیچے, جو اس وقت کے ڈیفنس منسٹر, انفارمیشن منسٹر, انٹیریئر منسٹر, فورن منسٹر, آرمی چیف, ڈی جی آئی, مختلف عہدیدار, میں بھی اس کا حصہ تھا. وہاں صرف ڈسکس ہوا, ہمارے کچھ کابینہ ممبران نے مخالفت کی اور اس کے بعد فیصلہ نہیں ہوا, اور اس کے بعد کوئی دوسری میٹنگ اس پہ نہیں ہوئی. پھر رجیم چینج ہو گئی اور حکومت بدل گئی. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم منگے, ڈیفنس منسٹر صاحب تشریف فرما ہیں, فورن منسٹر بلاول صاحب تھے. ان کے دور میں جو ریپیٹریشن ہوئی وہ فیکٹس سامنے لائے جائیں. اور میں یہ نہیں کہتا
کوئی بھی پاکستان کا وزیر اعظم چاہے عمران خان ہو یا شہباز شریف ہو یا فورن منسٹر شاہ محمود قریشی ہو یا بلاول صاحب ہو یا اینی بڈی، کوئی ملک کے خلاف کام نہیں کرتا، لیکن فیکٹس اسٹریٹ ہونے چاہیے کہ اگر شہباز شریف صاحب یا موجودہ ڈیفنس منسٹر صاحب یا بلاول صاحب طالبان کی ریپیٹریشن کے خلاف تھے تو آپ کی حکومت میں افغانستان سے ان کی ریپیٹریشن ہوئی، 2022 آنورڈ ہوئی، 2023 تک ہوئی۔ اگر آپ حق میں نہیں تھے تو بلاول صاحب کو اپوز کرنا چاہیے تھا، شہباز شریف صاحب کو روکنا چاہیے تھا، صرف چینج ہی ہوا کہ عمران خان صاحب چلے گئے، باجوہ صاحب چلے گئے اور لیڈرشپ آ گئی۔ تو یہ ساری ریپیٹریشن اگر ہوئی ہے تو آپ کے دور میں ہوئی ہے، آپ ریسپانسبل ہیں۔ اگر تو ہماری ملک کی اس کابینہ نے کی منظوری سے ٹرمپ صاحب کو یہ انعام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔